السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے جو بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، سب سے پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ اس کو جاری رکھیں، اس کو بند نہیں کرنا۔ بہت اچھا رزلٹ اس کا آ رہا ہے، اور کافی زیادہ ہماری جو لوکل کمپنیز ہے پاکستانی، ان کی سیل انکریز ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں۔ اچھا، اب جو مہاجرین تھے ہمارے، وہ ہمارا میزبان اور مہمان سے ایک آگے کا رشتہ تھا، بھائی چارے کا۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور بھائیوں کے اندر ہی اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ اب ہمارے مہاجرین بھائی اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، ان کو وہاں پہ خوش رکھے، اور ان کو اللہ کرے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جانے سے ہمارے کاروبار کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں جی، جو ہمارے افغان بھائی تھے، وہ خرچہ کرنے میں کھلے ڈولے تھے، نہیں بیٹا۔ تو ہر قسم کا چیز جب بھی خریدتے تھے وافر مقدار میں خریدتے تھے، کیونکہ کاروباری لوگ تھے اکثر۔ اور یہ آپ مانیں کہ جو کاروبار ہے وہ لاکھ درجے بہتر ہے ملازمت سے، نوکری سے۔ تو وہ سارے کیا تھے، بزنس مین تھے، اور ڈیلی کماتے تھے، ڈیلی خرچ کرتے تھے۔ اور ان کا چھوٹا بڑا، میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی تھی کہ جو گتہ چننے کا کاروبار ہے، دکانوں سے گتہ جو اٹھاتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آیا کرتے تھے، وہ گتہ چن کے بیچ دیتے تھے۔ تو ان کے جانے سے کاروبار کے اوپر اثر تو پڑے گا، کیونکہ ہم لوکلز کا یہ ہے کہ ہمارا کنسیپٹ سیونگ کا زیادہ ہے۔ ہم پیسے بچاتے رہتے ہیں، پھر بعد میں اس کو اپنے مطلب ضرورت میں لاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے افغان بھائی تھے، وہ مطلب کھلا ڈولا کماتے تھے اور کھلا ڈولا خرچ کرتے تھے۔ ہمارے پاس جب آتے تھے وہ، تو گھی، آئل اور آٹا، چینی، چاول، یہ کافی زیادہ مقدار میں خریدتے تھے۔ تو مجھے تو کم از کم ایز اے دکاندار ایسے کسٹمر ان کا متبادل نظر نہیں آ رہا۔ یعنی کہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہاں بھائی وہ پہلے 30,000 کا خریدتے تھے، اب میں 30,000 کا خریدوں گا آپ سے، ایسا ان کا متبادل ایز اے کسٹمر نہیں آ سکتا دوبارہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو کاروبار تھے، اسکریپ کا ہو گیا، کباڑ کا جیسے ہیں، ریڑی بانی ہو گئی ہے، اسی طرح ہوٹلز تھے ان کے، اور اسی طرح جو پرانا سامان کے خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا ہے، ایسے بہت سارے ان کے چھوٹے موٹے کاروبار تھے۔ اب ان کے کاروبار کو بھی کہ آپ یاد رکھیں کہ کوئی ان کے کاروبار کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا ہے وہ محنت طلب اور مشقت والا کام ہوتا تھا۔ سبزی کا کام یہ سب سے زیادہ کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ صبح کتنے بجے سبزی کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اور سارا دن اس کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، کتنا رسکی کام ہے یہ۔ تو یہ سارے کاروبار ہمارے افغان بھائی کرتے تھے۔ تو ان کے جانے سے میرا نہیں خیال کہ ایزیلی یہ گیپ پورا ہوگا، کیونکہ ایک تو پیسہ سرکل کرنا بند کر جائے گا۔ ان کی وجہ سے یہ تھا کہ وہ جتنا زیادہ کماتے تھے اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ہم جتنا زیادہ کماتے ہیں اتنا زیادہ ہم سیو کرتے ہیں، وہ تو پیسہ سرکل نہیں کرتا۔ ان کی وجہ سے یہ تھا کہ ہمارا جو بڑے، اگر مطلب مہینے میں بھی 4-5 ایسے گاہک لگ جاتے تھے جو مطلب اچھے خاصے سیل دیتے تھے ہمیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی متبادل ہمیں ملے گا۔ تو یہی ہے کہ تھوڑا سا افیکٹ تو کام کے اوپر آئے گا۔ باقی جو پازیٹیو افیکٹس ہیں، جب بھی دنیا میں ایسی کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اچھے اور برے اس کے اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ تو امید ہے اللہ سے کہ اللہ ان کے لیے وہاں پہ بہتری لائے، اور ہمارے لیے ہمارے ملک کے اندر اللہ بہتری پیدا کرے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کو آگے لائک اور شیئر بھی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور بائیکاٹ وہ لازمی ہے، وہ جاری رکھیں۔